بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بہت زیادہ ہیپننگ کا دن تھا. اسلام آباد میں دیکھیں تو بہت اہم پریس کانفرنس کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. ان کے ساتھ جو ہمارے سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں موعد یوسف صاحب وہ موجود تھے. ہیومن رائٹس کی ہماری منسٹر شیرین مظاہری صاحبہ موجود تھیں. اور بھارت کے حوالے سے بہت اہم شواہد میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اور پاکستان بھارت کا وہ چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کر رہا ہے بھارت. اور کیمیکل ویپنز کے یوز کرنے کے جو شواہد ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں اس اہم پریس کانفرنس میں. اور دنیا سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ دنیا جو دوگلی پالیسی اور دوگلا معیار رکھتی ہے بھارت کا یہ رویہ دیکھنے کے لیے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت اہم ایک پریس کانفرنس ہے ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کافی اہم ڈیولپمنٹس اس میں ہو رہی ہیں. افغانستان جو ہے وہاں پہ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو اس پریس کانفرنس کو آج انالائز کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو نیکسٹ کیا کرنا چاہیے. جو دوسرا بڑا آج کا ایونٹ ہے جو پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں. ہم نے سیاسی جماعتوں کو وہی رویہ وہی الزامات وہی جھگڑے کرتے ہوئے دیکھا جو ہر انتخاب میں ہمیں نظر آتے ہیں. انٹرسٹنگلی کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں سیاسی جماعتیں بڑی ہی زیادہ متحرک اور بڑی ایکسائٹڈ نظر آئیں. لیکن جب ہم لوکل باڈیز کے نظام کی اور انتخابات کا مطالبہ دیکھتے ہیں اداروں کی طرف سے تو خاموشی چھا جاتی ہے. جو اہم معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر متنازع بنانے کی کوشش ہوئی. اور کراچی میں بہت زیادہ جھگڑے تھے. کچھ وہاں کی صورتحال اور اوورال اس حوالے سے بات کریں گے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد میں ہوئی وہ یہ ہوئی جناب کہ جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا جو ایک قانون حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے خلاف تمام صحافی تنظیموں کا ایک دھرنا اس وقت پارلیمنٹ کے باہر جاری ہے. اور یہ دھرنا کل جب صدر مملکت جو ہیں وہ جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے تب تک جاری رہے گا. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی جاری رہے. تو حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے کچھ اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مختار احمد صاحب سی پی ٹی آئی کے ڈائریکٹر ہیں جی. اور انتخابات کا جو ایشو ہے اور پاکستان میں جو گورننس اور ڈیولپمنٹ کے معاملات ان پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. جیسا بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم خان صاحب سینئر اینالسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زیغم صاحب. جیسا پہلے اگر ہم بہت اہم جو آج کی پریسر تھی اسی کے حوالے سے بات کریں ایک بار پھر ایک اور ڈوزیئر ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. بہت سارے ڈوزیئرز ہوتے رہتے ہیں اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوتی اس طرح سے. آج موعد یوسف صاحب نے کہا کہ دنیا اب ہمیں رسپونڈ کر رہی ہے اور انہوں نے حوالہ دیا یورپی یونین کا کہ جو وہاں پہ ڈس انفو لیب کی وہ جو ساری ایکسپوز جو انہوں نے کیا بھارت کو وہ جواب تھا پاکستان کے مطالبے کا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیے قطرہ قطرہ ہی دریا بنے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈوسیز پاکستان نے تیار کیے ہیں وہ پچھلے 2 سالوں میں جو ہم نے پیش بھی کیے ہیں دنیا کو ان کا ابھی تک تو ہمیں سامنے امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. اور بھی یہ ہے کہ دنیا کو اس کے بارے میں بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا. لیکن آج کے ڈوزیئر کی اہمیت 2-3 ہے اس میں. ایک تو ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب انہوں نے امریکہ بیسڈ جو یونیورسٹیز تھی 45 یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک کانفرنس آرگنائز کی ہے. اس کو تھریٹس بھی ملے انڈیا کی طرف سے. انہوں نے بھارت کے جو مقبول چہرہ ہے زائنزم کا اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا ساری کانفرنس میں اس کو سامنے لے کر آئے ہیں. ساتھ ہی آج ہم نے ڈوزیئر پیش کیا ہے. ان حالات میں جب افغانستان کے اوپر پوری دنیا کی نگاہیں بھی لگی ہوئی ہے اور مغربی دنیا خاص طور پہ امریکہ اور اس طرح کے جو ہماری ہیں وہ مل کے طالبان پہ آلریڈی پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں, آپ ویمن رائٹس کا خیال رکھیں, آپ یہ کریں آپ وہ کریں. جب ساری دنیا افغانستان کو ہی بات کر رہی ہے تو کشمیر پہ کیوں نہیں بات کر رہی؟ آج پاکستان نے یہ ڈوسیئر کے بارے میں ڈیٹیلز دے کے امید یہ ہے کہ ساری یونیورسٹی کو بھی جائے گا دنیا کو بھی جائے گا. دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی صاحب ایک اور بہت بڑا انسانی المیہ جس کی طرف سے آپ لوگ آنکھیں چرا رہے ہیں اور جس کی وجوہات ہیں آپ کی کیونکہ انٹرسٹ ہے اس وجہ سے اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ عاطف شاہ ہے جو پھٹنے کو تیار بیٹھا ہے. اس وقت پھٹ سکتا ہے. طالبان تو بھی شروع ہوئے نا کام ان کا. یہ تو آلریڈی ٹیمپریچر اتنا رائز ہوا ہے جہاں پہ انسانیت کے خلاف جو جرائم ہے ان کی تفصیل اتنی لمبی ہے اتنی زیادہ ہے کہ انسان سوچتے ہوئے گھبرا جاتا ہے. آپ لیٹسٹ جو ہوا سید علی گیلانی شہید کے بارے
کیسے ان کی میت کو زبردستی، مطلب ایک پورا بھارت جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھ ہے، ایک نحیف و نزار ضعیف انسان جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اس کی میت دنیا کے سامنے دکھانے کو تیار نہیں ہے، اس پہ جنازہ نہیں کرنے دیا ان کو، زبردست میت اٹھا کے دفنا دی. یہ وہ اینڈ ہے ان ساری چیزوں کا جو ہمارے میں آج روزے پیش کیا. یہ وہ چہرہ ہے بھارت کا جو دنیا کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. دنیا اس کو ابھی بھی توجہ نہیں دے گی. اچھا، یہ آپ نے بڑی اس پہ توجہ نہیں دے گی. انٹرسٹنگ بات کی ہے، کیونکہ ہم اگر اس کو کمپیریزن کریں زیغم صاحب، جو افغانستان میں صورتحال ہے وہاں پہ دنیا ایک ہی تقاضا کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہ طالبان جو بہت برے تھے، جو بالکل ہمیں قبول نہیں تھے، لیکن ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم ان سے بات بھی کر لیں گے اگر وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کرنے کا وعدہ کر لیں. تو وہاں پہ یقین ہے. جن صاحب نے کہا کہ بھارت میں جو کچھ بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اور اٹ سیلف انڈیا کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، وہاں پہ دنیا کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہر ایک چیز کا ایکسیس ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے، دنیا یہ دوگلی پالیسی اسی طرح سے جاری رکھ سکتی ہے یا جاری رکھے گی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا دوغلی پالیسی کو جاری رکھے گی. اس کی وجہ یہ ہے تنزیلہ کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا ہے وہاں ہیومن رائٹس کو بہت میٹر نہیں کرتے. وہاں پہ ملکوں کے مفادات میٹر کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں وہ ہیومن رائٹس کو عام طور پر لیوریج کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کے خلاف یوز کرتے ہیں. جس پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے اس وقت یوز کرتے ہیں جب اس پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کتنی رجیمز ہیں، کتنی گورنمنٹس ہیں، کتنے ڈکٹیٹرشپس ہیں جن کے ویسٹ سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے وہ کس طرح کی وائلیشنز میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں کھلم کھلا ملوث ہیں. اور افغانستان کا اور انڈیا کا تو اس لحاظ سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. افغانستان بیچارہ جس کی 20 بلین کی جی ڈی پی ہے اور جس کو 80% بجٹ کے لیے باہر کی امداد چاہیے ہوتی ہے، اس کا تو دنیا پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور وہ تو مکمل ایک دباؤ میں اس کو شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پر اس وقت جب کہ جو ویسٹرن ملک ہیں، نیٹو اور امریکہ تقریباً سارا ہی ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو اتنی بڑی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے 20 سال کی فوج کشی کے بعد، 2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد. دیکھیے جو اس وقت اگزامپل آج کی اگر ہم واپس آئیں، آج کی جو گفتگو ہوئی ہے، وزیر خارجہ صاحب نے جو بات کی ہے اور ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب نے بات کی، بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں وہ جو مثال لے کر آئے ہیں وہ ڈس انفو لیب کی لے کر آئے ہیں. ڈس انفو لیب کو کسی گورنمنٹ نے ایکسپوز نہیں کیا، ڈس انفو لیب کو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن نے، ایک این جی او نے ایکسپوز کیا ہے. تو دیکھیں 2 چیزوں کا جس پر کشمیر پہ ہمیں سہارا رہا ہے اور انڈیا کے خلاف سہارا رہا ہے پچھلے 2-3-4 سال میں، وہ یا تو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں اور یا انٹرنیشنل میڈیا ہے. کہ جس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز انڈیا نے کی ہیں، وہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3 سال میں اس کو بین الاقوامی میڈیا نے ٹیک اپ کیا ہے. اس کے نتیجے میں گورنمنٹس پر کچھ نہ کچھ پریشر ضرور آیا ہوگا، لیکن ابھی تک ویسٹرن گورنمنٹس پر اتنا پریشر نہیں آیا کہ اس کے نتیجے میں وہ بھارت پہ دباؤ ڈالیں. تو بھارت پہ وہ دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے، ہماری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اس کا پھر بڑا واضح سا جواب ہے کہ بھارت 3 ٹریلین جی ڈی پی کی اکانومی ہے، مارکیٹ اور بڑی پاکستان کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کتنی بڑی جی ڈی پی ہے، کتنی بڑی اس کی معیشت ہے، اور ہماری 300 سے بھی کم جو ہے وہ بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے، اکانومی ہے. اتنی چھوٹی سی ٹھیک ہے، اکانومی آپ تو کا اس کا پوائنٹ آ مطلب گیا. ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بیسیکلی وہ ہیں، اور ہیومن رائٹس کی کوئی ایسا درد نہیں ہے دنیا کے پیٹ میں. لیکن مختار صاحب، جب ہم اس طرح کے ڈوسیئرز اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہوا دیکھنے کہ تھنک ٹینکس کو انگیج کیا جائے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک بڑا ایفیکٹولی پاکستان کو بلیم کرتا رہا ہے اور کامیاب بھی ہوتا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں وہ اب اس نہج پہ سوچتے ہیں اور واقعی ہمارے پاس وہ برینز ہیں اور ہم تھنک ٹینکس کی مدد سے دنیا کے سامنے ایک اسرٹیو اپنی پوزیشن اور اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں اپنا مقدمہ پیش کرنا تو چاہیے، چونکہ ہمارا مقدمہ بہت جاندار ہے. ہمارا مقدمہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بنیاد پر ہے، اور یہ حق خود ارادیت دنیا کے جو انصاری ملکوں نے مل کے بہت سارے جو کنونشن سائن کیے ہیں اس میں یہ حق تسلیم شدہ ہے.
پھر ہمارا مقدمہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پر ہے، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو کشمیر میں ہو رہی ہیں، جو ہوتی رہی ہیں، اس سے ساری دنیا واقف ہے اور وہ سب کو نظر آ رہی ہیں۔ پھر انڈیا میں جس طرح کی حکومت موجود ہے، اس نے نہ صرف کشمیر میں جس طرح کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں کے کشمیریوں کے ساتھ روا رکھا ہے، وہ تو ایک بات ہے، لیکن خود انڈیا کے اندر جو مینارٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو گجرات کے واقعات کی وجہ سے جس پہ ایک وقت میں امریکہ میں داخلے پہ پابندی لگائی گئی تھی۔ اچھا، تو یہ ہر حوالے سے پھر جو پارٹیشن کا ایجنڈا ہے، جس طرح سے پارٹیشن ہوئی اور جس طرح سے کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ان سیٹلڈ رہ گیا، تو ہمارا مقدمہ ہر لحاظ سے ایک بہت مضبوط مقدمہ ہے، لیکن ہم اس مقدمے کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے مؤثر طریقے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو وہ ہے جس کا زیغم صاحب نے ذکر کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی انصاف کی بنیاد پر دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات تو ہوتی ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیومن رائٹس کی لابیز بھی موجود ہیں، جینونلی ایسے لوگ موجود ہیں یورپ میں، امریکہ میں، سرکار کے اندر بھی اور باہر بھی، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں اور ان معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن جب حکومتوں کے جو ہائی انٹرسٹ ہیں، جب ان کے مفاد کی، حکومتی مفادات کی یا ان کے اسٹیٹ انٹرسٹ کی بات آتی ہے، تو پھر ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اس میں ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ دنیا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے۔ تو ہم اپنا مقدمہ بہرحال اس ساری صورتحال کے باوجود کہ دنیا ایک ریئلسٹک، ایک ریئل پالیٹک کی بنیاد پہ آرگنائزڈ ہے، جہاں پہ اقوام کے مفاد جو ہیں، ریاستی مفاد، وہ مقدم سمجھے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے انصاف اور ہیومن رائٹس یہ سیکنڈری اہمیت کے حامل ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ جاننا ہے کہ دنیا میں ایسی لابیز موجود ہیں کہ جن کو اگر ہم کنونس کر سکیں، اپنا مقدمہ ان تک پہنچا سکیں، تو کوئی نہ کوئی پیش رفت ضرور اور ہو وہ سکتی۔ صرف حکومت نہیں کر سکتی، اور یہ بات میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ اگر صرف ہماری حکومت یہ کام کرنا چاہے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں، دوسری بات حکومت کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ ہم بھی دنیا کے ان ممالک میں ہیں جن کا ریکارڈ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے جب ہماری حکومت وہ مقدمہ پیش کرنا چاہتی ہے تو اس میں اتنی کریڈیبلٹی ہوتی تو نہیں ہمیں ہے۔ دنیا کو کنونس کر کے آگے تو بڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ہم ان کی معاونت کریں، ان کو سپیس دیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ کا، اور یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے اس خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال سے جڑے ہوئے دونوں معاملات ہیں افغانستان میں جو پیش رفت ہے، اور اسی سلسلے میں آج کی پریس کانفرنس بہت اہم تھی۔ جو دوسرا موضوع ہے اب اس کی طرف کچھ بڑھتے ہیں۔ جی زیغم صاحب، سب سے پہلے اگر آپ کی طرف آؤں، کنٹونمنٹ بورڈ کے ہو گئے لوکل باڈیز کے الیکشنز، اور ہم نے سارا دن وہی مناظر دیکھے ہیں جو ہم عام انتخابات میں دیکھتے ہیں، یا جو ہماری انتخابی روایات کا اب حصہ بن گئے ہیں۔ آپ کو آج کا دن کیسا لگا؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی ایکسائٹڈ تھیں، ان کو تو بہت جلدی کرنی چاہیے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے، وہاں پہ یہ بالکل خاموش ہیں، یہاں آج بڑے پرجوش تھے۔ بالکل ایکسائٹڈ نہیں ہے جی، بچہ آج کو تھوڑے سے آج پرجوش نظر آئے کیونکہ الیکشن ہو گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی پاکستان کی جو بڑی جماعت ہے اس کا جو دل ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں ہے۔ ان تینوں جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اختیارات نیچے کی سطح پہ جائیں، اور پاکستان کے آئین میں جو 140A میں لکھا ہوا ہے کہ حکومتیں پابند ہیں کہ نیچے کی سطح پہ اختیارات دیں، لوکل گورنمنٹس بنائیں، کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا۔ ابھی آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں، کتنے انہوں نے وعدے فرمائے تھے، کس طریقے سے شہر کو جو ہے ان کے میئر چلائیں گے، کس طرح بستی بستی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو گورن کرے گی، کس طرح قومی بجٹ کا جو ایک بڑا اچھا خاصا حصہ ہے وہ ان لوکل گورنمنٹس کو دیا جائے گا، کس طریقے سے MNA جو ہیں وہ نالیوں سڑکوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے بلکہ لیجسلیشن کا کام کریں گے، اور لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کا کام، میونسپلٹی کا کام وہ چلائیں گے۔ سب کے سب وعدے دھرے رہ گئے، اور یہی کچھ باقی دو جماعتوں نے کیا تھا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، جس میں ان کے پاس تمام وسائل وہ خود سمیٹ کر جو اپنے چہیتے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، انصاف کی بنیاد پر، ضروریت کی بنیاد پر نہیں دیتے، تو اس کو یہ مکمل طور پہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس انوائرمنٹ میں جس وقت کے حکومتی پارٹی بھی ریزسٹ کر رہی ہے الیکشن کروانے کو، جن صوبوں میں اس کی حکومت ہے، جہاں موجود تھی، پنجاب میں مثال کے طور پہ توڑ دی گئی، سندھ والے کوئی مؤثر لوکل گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں ہیں، ایسے میں ایسے انتخابات آئے ہیں
جہاں کی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ویسے ہی مؤثر نہیں ہے. کنٹونمنٹس کا آپ کو پتہ ہے بہت پرابلمٹک ہے. اس کا جو الیکٹڈ حصہ ہے وہ چھوٹا پارٹ ہوتا ہے, ان الیکٹڈ حصہ بڑا پارٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سٹی گورنمنٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شہر کے خاصے بڑے حصے پر یہ متمول آبادیاں قائم ہیں, یہ خود تو قائم ہیں, شہر کے وسائل تو استعمال کرتی ہیں, پانی تو دیتی ہیں, لیتی ہیں, وسائل لیتی ہیں, لیکن بدلے میں شہر کو کچھ نہیں دیتی. اچھا, اسی نقطے پہ رکیے گا, گفتگو یہیں سے جوڑیں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ڈیولیوشن کی ڈیمانڈ کرنے والے آگے ڈیوالو کیوں نہیں کرتے پاور کو, یہ بڑا اہم سوال ہے, اسی کا جواب ڈھونڈیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور زیغم صاحب نے بڑی خوبصورت ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھی کہ لوکل باڈیز میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن اگر آج کے دن کی بات کریں مختار صاحب, تو ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. پھر ہم نے وہی ووٹر لسٹوں کے اوپر لڑائیاں دیکھیں, پھر ہم نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کہانیاں سنی, پھر ہم نے کراچی میں دیکھا کہ باقی ساری جماعتیں جو حکومت کو بلیم کر رہی ہیں کہ رات کو آپ نے کچھ وارڈز میں پانی پہنچایا جو آپ نے 13 سال میں نہیں دیا, گلی آپ نے ٹھیک کروا دی جو 13 سال سے آپ نے نہیں کروائی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا سینیریو کہ یہ ایک تو آپ نے کہا کہ جو ابھی زیغم صاحب کہتے ہیں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز کا پورا قانون ہے اس میں بہت سارے فلاز ہیں, اور یہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور آج کی ایکسرسائز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے 1924 کا کنٹونمنٹس کا قانون ہے وہ ابھی تک پریٹی مچ انفورس ہے. 2002 میں ایک قانون لایا گیا, لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ اس قانون کا عمل درآمد نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سے آہستہ آہستہ سے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1924 کا قانون موجود ہے. تو مثال کے طور پہ 2002 کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کنٹونمنٹس میں یونین کونسلز ہوں گی, یونین کونسلز کے جو چیئرمین ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈز کے ممبرز ہوں گے. تو یونین کونسلز ابھی موجود نہیں ہیں, وارڈز موجود ہیں. اور کنٹونمنٹس کے الیکشنز کو ہم لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کہہ تو رہے ہیں, لیکن یہ نام کی حد تک ہے, یہ اصل میں کوئی لوکل گورنمنٹس ہیں نہیں ہیں, چونکہ وہاں پہ اسٹیشن کمانڈر صاحبان جو ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں, افیشلز جو ہیں ملٹری افیسرز وہ ایکول تعداد میں ممبرز ہوتے ہیں. تو جو لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی سے ہے تو صحیح لیکن زیادہ نہیں ہے. اچھا کسی حد تک تو یہ سمجھ میں آتا ہے چونکہ کنٹونمنٹس میں بہرحال ملٹری ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے, لیکن بہرحال کسی حد تک جو جمہوری سپرٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. تو بہت ضرورت ہے کہ اس قانون کو ریوزٹ کیا جائے اور جو دنیا کے تجربات ہیں اس کی روشنی میں اس کو امپروو کیا جائے. اس میں ایک اور بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اب آپ ایک ہی شہر میں, کنٹونمنٹس تو بڑے شہروں کا حصہ ہیں, ہم ایک ہی شہر میں کئی حکومتیں قائم کر دیتے ہیں. تو ایک طرف فیڈرل لا کے اندر تحت بنی ہوئی کنٹونمنٹس کی حکومتیں ہیں, پھر جو ہے لوکل گورنمنٹس ہیں اور وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں. تو وہ ایک طرف سی ڈی اے ہے اور ایل ڈی اے ہے, اور دوسری طرف لوکل گورنمنٹس ہیں, اور تیسری طرف کنٹونمنٹس ہیں. تو ان کے بیچ میں کوئی کوارڈینیشن, کوئی جائنٹ پلاننگ وہ ہو نہیں سکتی, ایک ہاچ پاچ سا ہے. تو قانون میں تو بہت مسائل ہیں اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور کمپریہنسولی دیکھنے کی ضرورت ہے, فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. جو آج کے دن میں مسائل ہیں یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے, اور میں صرف الیکشن کمیشن کی بات نہیں کر رہا, بدقسمتی سے اس کی وجہ سے ایک جو عوام میں اب یہ آ گیا ہے نا کہ بھئی جتنا زور لگا لو گے, جتنے آپ انسٹیٹیوشنز میں انگریس کر لیں گے اتنے ہی آپ کے امکانات ہیں. تو الیکشن والے دن آپ کو امپائرز پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ صحیح طرح سے بیہیو کریں گے, آر اوز پہ ٹرسٹ نہیں ہے, الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے, سیکیورٹی ایجنسیز پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو پھر جب ایسی صورت ہوتی ہے, جب انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی ویک ہوتی ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آج کر لیا وہ کر لیا. تو اس کی وجہ سے یہ بڑے مسائل ہیں. تو ہمیں بدقسمتی سے یہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اور ہم اس سے امید ہے کہ ہم سیکھ رہے ہوں گے. اچھا اس کو ہم فیئر کیسے کہیں گے جن صاحب کہ ظاہر ہے جس کے پاس سارے وسائل ہیں, جو آپ کی نالی کو صحیح کروا سکتا ہے, جو سڑک بنوا سکتا ہے, جو آپ کو بجلی کے اگر کھمبے نہیں ہیں, تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں لٹکی میں, وہ صحیح کروا سکتا ہے, تو آپ کو تو بامر مجبوری بھی اسی کو ہی ووٹ دینا پڑے گا, کیونکہ آپ کہیں گے بھائی ابھی اس کی حکومت ہے, یہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جو وسائل کے اوپر قبضے کی زیغم صاحب بات کر رہے ہیں, سارے فساد کی جڑ تو وہی ہے. تو درست کیسے کریں اس کو؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں تو ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے. 2002 کے جو قانون بنا تھا اچھا تھا برا تھا, جس نے بھی بنایا تھا, جنرل مشرف نے بنایا تھا یا ABCD نے بنایا تھا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے لوکل باڈیز ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ اس میں فیل ہو جاتے رہے. جیسے ہی ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ جیسے الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں تو ہم جمہوری کہتے ہیں, وہ ان کو ختم کر کے بیٹھ جاتی ہیں,
اور جیسے نان الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو ہم غیر جمہوری کہتے ہیں وہ لا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی وجہ تو ہے نا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اگر یہ لوکل باڈیز جو ہماری فنکشنل ہو جائیں, افیکٹو ہونا شروع ہو جائیں, اس کے دو ایڈوانٹیج ہیں. ایک تو عوام کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اور پارٹیسپیشن ہے. نمبر 2, عوام انہی کو یہاں پہ سلیکٹ کریں گے جو ان کے خیال میں ریگارڈلس آف پارٹی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پارٹی سے بالا تر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے کا یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرانے کے لیے یہ نمبر 1 یا 2 یا 3 کون سا آدمی بہتر ہے, کون سا ہماری زیادہ پہلے مدد کرتا رہا ہے. جب وہ لوگ آئیں گے آپ کے تو یہ ایک نرسری ہے آپ کی, ٹیک اٹ اپ آن دی ہائر لیول, ڈسٹرکٹ لیول سے آپ لے جائیں اس کو پروونشل لیول پر, پھر نیشنل لیول پر. تو سٹیٹس کو اسی وجہ سے ڈرتا ہے نا, پھر سٹیٹس کو اسی وجہ سے ریڈی نہیں ہے نا جن صاحب, مسئلہ تو یہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ ڈسکنیکٹ ہم نے کر دیا نا, اب جو لوگ آپ کے اسمبلیز میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے صوبائی اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلیز ہے, مطلب آل آف دا ویری ویری ریسپیکٹفل, اور قوم نے بڑی ایفرٹ کر کے وہ لے کے آئے وہاں پہ. یہ ہے کہ وہ جو ان کا کام ہے اس طرف نہیں دیکھ رہے, جو لیجسلیشن کرنی ہے یا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا صوبے کو یا ملک کو بہتر کرانے کے لیے کام کرنا ہے, اس طرف وہ لوگ نہیں دیکھ رہے. آپ جب دیکھیں وہاں بھی جھگڑا یہی ہوتا ہے کہ جی میرے حلقے میں کام نہیں ہوا, مجھے پیسے دیں آپ. یہ اس کا کام نہیں ہے, وہ اس کام پہ لگ گیا تھا اس کے بیچ میں آ کے. تو either way we have distorted the whole democratic process اس ملک کا تھا. اس وجہ سے ہم اب وسائل تقسیم کیوں نہیں کرتے 14/8 وہاں پہ جس کے پاس پیسہ ہے. پیسہ کس کے پاس ہے؟ وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. سارے ایم پی ایز ایم این ایز نہیں لگا چیف منسٹر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جا کے, اور وہ یا پرائم منسٹر پاکستان ہے, وہ کہتے ہیں اس حلقے کو میں 10 کروڑ روپے دے دیتا ہوں. پھر خدا کا خوف کیونکہ اس حلقے کو ضرورت بھی ہے. اچھا ایک اور لطیفہ میں آپ کو یہاں بتاؤں, اگر آج آپ کو اپنا نیشنل لیول کا ایک سلسلے کا آڈٹ کروا لیں, ہر حلقے کو دیکھ لیجیے, آپ حیران ہوں گے کہ پیسے کی کمی نہیں تھی. آج تک آپ کو یہی نہیں پتا چل سکا کہ گزشتہ دور میں اس حلقے میں کس طرح پیسے لگے, کس دن لگے. اچھا وہ ایک لیک آف کوارڈینیشن بھی ہے. زیغم صاحب کوئکلی اگر آپ بھی مجھے بتا دیں, آج کا دن آپ نے کراچی کی ساری صورتحال بالخصوص دیکھی ہے, گجرانوالہ میں بھی, لاہور میں بھی کہیں نہ کہیں انبن چلتی رہی ہے. سیاسی جماعتوں کے اس رویے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے مختار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بات کہہ دی ہے کہ الیکشن کے بارے میں جو ہمارا اوور آل ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے, جو اعتماد کی فضا میں جس طرح کمی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ یہ 10-12 سال کی ڈیموکریسی کے بعد ہمارے ہاں معاملات تھوڑے بہتر ہوتے, ہمارے ہاں الیکشن کرانے والوں پہ اعتماد ہوتا, الیکشن کے پروسیس پہ اعتماد ہوتا, ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسٹرینگتھن ہوتی, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بہتر مضبوط ہوتا. وہ سب چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ آپ کوئی نیا کام, نیا کھیل ہی شروع کرنے لگے ہیں, جس میں آپ کو کنفلکٹ بھی نظر آ رہا ہے, جس میں آپ کو اعتماد کی کمی بھی نظر آ رہی ہے, جس میں آپ کو اس طرح کی گفتگو بھی نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس طرح کے مارکے بھی برپا ہو رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے, کیونکہ کراچی میں پی ٹی آئی کے لیڈرز کی بات سن رہے تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن تو ایک اور پارٹی بن گیا, وہ تو چوتھی جماعت بن گیا. جی بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اداروں پر حملہ آور ہے, اور جو آپ فرما رہی ہیں جو ریفارمز کی بات ہے, لیکن ریفارمز کا معاملہ تو اس وقت اپوزیشن کا ہے نا. اپوزیشن کو یہ تسلی کرانے کی ضرورت ہے کہ اگلا انتخاب جو ہوگا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. تو اس میں تو حکومت کو, اپوزیشن کو کہنا چاہیے کہ آپ بتائیں وہ کون سی تبدیلیاں ہم لائیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو اگلے الیکشن پر اعتماد ہو. اس کی بجائے الٹا کام ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ اپوزیشن کو تسلی کرائی جائے, ان سے پوچھا جائے, تو حکومت اپنی پسند کی تبدیلیاں ٹھونسنا چاہ رہی ہے. یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے, اس وجہ سے کہ الیکشن کے جو قوانین ہیں وہ تو رولز آف دا گیمز کے بارے میں ہوتے ہیں, اور رولز آف دا گیم میں جب تک کہ تمام کھیلنے والے متفق نہ ہوں, جبکہ ایک کھلاڑی اپنی مرضی سب پہ مسلط کر دے. دیکھیں پی ٹی آئی تو ایک پارٹی ہے, ایک پارٹی کس طریقے سے رولز آف دا گیم چینج کر کے تمام کے تمام لوگوں پہ مسلط کر سکتی ہے. پولیٹیکل کنسنسس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. کیسے آئے گی پی ٹی آئی؟ کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کچھ اور معاملات ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے ان کو ہینڈل کرنے کا, کچھ اس کو انالائز کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی الیکشن جو ہیں
جن کو ایگزیکٹلی جو میرے اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی بلدیاتی کہنا بھی شاید مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے قانون میں بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال 205 وارڈز میں سے جو ہے وہ اب تک 18 وارڈز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے 5, پاکستان تحریک انصاف کے 4, پیپلز پارٹی کے 2 اور 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اب تک کے جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے ہیں. اور جو میں نے ایک اور بات کی تھی کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس وقت اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے. PMGA پاکستان جو میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنانے کی کوشش, ایک مجوزہ قانون سامنے آیا, اس کو مسترد کیا تمام صحافتی تنظیموں نے. عمران خان صاحب بہت بڑے دائی تھے میڈیا کے اور دھرنا یقیناً PTI کے اپنے کارکنوں اور ان کی ایفرٹ سے کامیاب ہوا تھا, لیکن وہ ان کا جو نیریٹو دنیا تک پہنچایا تھا اور جو اوپینین میکنگ کی تھی وہ میڈیا نے کی تھی. جن سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ PTI جو سوشل میڈیا اور میڈیا کی اسٹرینتھ کے اوپر بہت زیادہ انحصار کر رہی تھی, آج وہ میڈیا کو بالکل کنٹرول کرنے کے در پہ نظر آتی ہے. آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی؟ I don't know, تم نے یہ ڈیزائن ہے تمہارا کہ یہ ایسے ہو گیا ویسے ہی. دونوں چیزیں ایسی جو پہلے ہم نے بات کی لوکل باڈیز کا اور میڈیا کی, دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی حکومت پسند نہیں کرتی. اگر کراتے ہیں تو بڑے مجبوری کے تحت یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی خواہش اپنے امیج جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ہر حکومت کی رہی ہے, ورنہ صرف پاکستان میں دنیا میں بھی رہی ہے. اور میڈیا کی آزادی اب ایک قسم کا بہت بڑا کوسچن مارک بن کے رہ گیا ہے. اور میڈیا کی اس سے اپنے بھی لیٹس فیس اٹ اس میں غلطیاں ہیں کہ میڈیا خود بھی اپنے آپ کو کسی ایک خاص نقطہ نظر کے ساتھ الائن کرنے کے بعد ریفیوز ٹو سپورٹ دیٹ اور اپوز دیٹ. تو میڈیا کو ضروری یہ ہے کہ دے شوڈ بیکم آبجیکٹیو دا وے ہمارے ذہن میں ہے میڈیا جو ہم باہر بیٹھے بھی لوگ. اور حکومت کو بڑا مشکل ہوگا یہ کنوینس کرنا کہ بھائی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان تھیوری ٹھیک لگ رہا ہے یہ, لیکن آپ جب جائیں گے لوگوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایبسنس آف ایڈوکیٹ لاس اینڈ فیکٹ آف جو پریکٹسز ہیں ہماری, کیونکہ ہم کبھی کہہ رہے تھے دوست وہاں پہ کہ 1924 کا قانون ہے جو کنٹرول بورڈ پہ لے کے آ رہے ہیں. آپ کا اپنا جو پورا عدالتی نظام ہے وہ 1935 کے اس پہ بیس ہے, اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں. آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ میڈیا کی بھی ضرورت نہ ہو, کسی اور کی بھی ضرورت نہ ہو کہ یہ جو غلط بیانیاں ہیں یا الزام تراشیاں ہیں یا فسادی ہے اس کا صحیح طریقے سے تعارف کیا جا سکے. ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. پوری سوسائٹی میں ایک سیگمنٹ کو اپرش کر کے بس حل نہیں ہوگا. سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے اس وقت. صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی میڈیا کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. مختار صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جس طرح سے میڈیا کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یا جو ہم نے پابندیاں پچھلے کافی عرصے سے میڈیا پہ دیکھی ہیں. دیکھیے اگر ہم جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اقوام عالم میں جمہوری ملکوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے ملک کی کوئی کریڈیبلٹی دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے ہمارے ملک سے اٹھتی ہوئی آواز پہ دنیا اعتماد کرے, تو پھر ہمیں اپنے میڈیا کو آزادی دینی ہوگی. چونکہ اگر ہم اپنے میڈیا پہ پابندیاں لگائیں گے تو دنیا میں نہ صرف یہ کہ حکومتیں ہم پہ اعتماد نہیں کریں گی, بلکہ وہاں پہ غیر سرکاری ادارے جو وہاں پہ رائے عامہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, دنیا کا میڈیا وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرے گا. دیکھیے انڈیا کا میڈیا جو ہے ان کا ایک تاثر قائم ہے کہ وہ آزاد ہے, ادروائز ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پالیسی کچھ ایشوز کے حوالے سے اسٹیٹ انٹرسٹ کے خلاف وہ کبھی نہیں جاتا. وہ انگلش میں بات کرتے ہیں, وہ اردو میں بات کرتے ہیں, ان کی آواز جو ہے وہ ساری دنیا میں سنی جاتی ہے. اور اس تاثر کی وجہ سے کہ وہ میڈیا آزاد ہے تو وہاں پہ ان کا میسج دنیا میں جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو تاثر ہے وہ راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا آزاد نہیں ہے, جس کا نقصان ہماری ریاست کو ہوگا, ہمارے اداروں کو ہوگا, ہمارے ملک کو ہوگا. اور دیکھیے اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے, دنیا سینکڑوں سال کے تجربے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک جمہوریت جو ہے وہ آزاد میڈیا کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, عوام کے کان جو ہے وہ ظاہری بات ہے میڈیا ہوتا ہے. زاہد صاحب, مختار صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف ظاہر ہے انڈین چینلز جو ہیں وہ اوبویسلی نہیں جاتے, تو ظاہر ہے پاکستانی چینلز بھی کیوں جائیں گے اپنی ریاست کے مفاد کے خلاف, لیکن صحافیوں کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا کہ یہ شاید ریاستی مفادات کے خلاف کہیں پہ ایز اے ٹول استعمال ہوتے ہیں, یہ اس تاثر سے کس کا نقصان ہو رہا ہے بنیادی طور پہ؟
پورے ملک کا ہو رہا ہے جی. اتھارٹیرین جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو اسٹرانگ مین ہوتے ہیں، ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو ریاستی مفادات کا نام دیتے ہیں، اپنے آپ کو ریاست گردانتے ہیں. حکومت میں اور ریاست میں بہت فرق ہوتا ہے. پھر ایک الیکٹڈ حکومت میں جو ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے جو 20-30% ووٹ لے کر آتی ہے، وہ ریاست تھوڑی ہوتی ہے. ریاست میں کون، ریاست کے خلاف کون جاتا ہے؟ پاکستان میں کون ہے، مجھے بتائیے جرنلسٹ، کون سا میڈیا ہے جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کو بھارت کا حصہ ہونا چاہیے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ٹو ٹنگ ہے، جو کہہ رہا ہے کہ پاکستانی کشمیر کو اس کے ساتھ ملنا چاہیے؟ بالکل کوئی نہیں ہے. جہاں ریاست کی بات ہے وہاں پہ ایک سب کا ایک اجتماع ہے اور ریاست پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اگر اس کو آپ اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے تو اس کا تو مقصد ہے ریاست کمزور ہوگی. حکومت جب اپنے آپ کو ریاست گردانتی ہے اور اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دباتی ہے تو اس کے نتیجے میں ریاست کمزور ہوتی ہے. ریاست اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، جب رائٹ ٹو انفارمیشن ہوتا ہے، جب ایک صحت مند فضا ہوتی ہے تنقید کی، اور جب بحث کی ایک صحت مند فضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، موضوع ایسا ہے زیغم صاحب، اس پہ بے شمار بات ہو سکتی ہے لیکن وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے پروگرام کا. زیغم صاحب، جناب غلام مصطفیٰ صاحب اور مختار احمد صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. ہم نے آج کی تینوں بڑی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے. میڈیا کی آزادی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں ایسے روشن خیال لوگ موجود ہیں اور خود عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا ہے، جب ایکسیس ٹو انفارمیشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور خود ہمارا آئین یہ حق ہمارے عوام کو دیتا ہے، تو ان چیزوں کو اس طریقے سے اتھارٹی کے تحت کنٹرول کرنا، زور زبردستی کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. خان صاحب یہ جانتے ہیں بخوبی، اور وی ہوپ کہ سینس پریویل کرے گی اور حکومت جو ہے وہ اس طرح کے قوانین کو، جن کو کالے قوانین کہا جا رہا ہے ابھی سے اور جس کے خلاف ابھی سے احتجاج شروع ہو گیا ہے، حکومت اپنے لیے مزید مسائل پیدا نہیں کرے گی بلکہ سینس پریویل کرتے ہوئے میڈیا کی آزادی کو انشور کیا جائے گا تاکہ دنیا پھر ہماری بات کو بھی کریڈیبل سمجھے اور ہمارے ملک میں جو ہیومن رائٹس کے لیے ہم دوسرے جگہوں کے لیے آوازیں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں سنوائی بھی ملے. آج کے لیے اتنا ہی جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.